ملا نصر الدین کی ذہانت۔ ملا نصرالدین 1208 حمزہ کو ترکی کے صوبہ حشار کے گاؤں ہورتو میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام آفندی اور والدہ کا نام صدیقہ خانم تھا۔ والد ایک مسجد کے امام تھے۔ ملا نصرالدین بعد میں ایک شہر نامی شہر میں جا کر بس گئے تھے۔ 1284 حمزہ میں اسی شہر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ملا نصر الدین کو نصیرالدین لکھا اور پڑھا جاتا رہا ہے جو کہ غلط علام ہے۔ ان کا اصل نام نصر الدین تھا جو بگڑ کر نصیر الدین ہو گیا۔ ملا نصرالدین اپنی ذات میں لطیفوں، چٹکلوں اور حاضر جوابیوں کی ایک دنیا آباد کیے ہوئے تھے۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے ان کی شہرت ترکی سے نکل کر مختلف ممالک میں پھیل گئی۔ ترک انہیں ہوجا یعنی استاد کے نام سے پکارتے۔ کہا جاتا ہے کہ ملا نصر الدین یوں تو نہایت عقل مند اور عالم فاضل شخص تھے مگر لوگوں کی اصلاح اور تفریح کے لیے بے وقوف بنے رہتے اور ایسی حرکتیں کرتے کہ لوگ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جاتے۔ ملا نصر الدین کے پڑوس میں ایک مالدار یہودی رہتا تھا۔ وہ اتنا کنجوس تھا کہ کبھی کسی غریب اور محتاج کو ایک پیسہ نہ دیتا۔ ملا نے کئی مرتبہ اسے سمجھایا کہ خدا نے تمہیں دولت عطا کی ہے، اسے مفلس لوگوں پر خرچ کیا کرو لیکن اس نے ملا کی کوئی نصیحت نہ سنی۔ بالآخر ملا نصرالدین نے اسے سزا دینے کے لیے ایک ترکیب سوچی۔ ملا نصر الدین کی ذہانت۔ ایک روز صبح سویرے وہ نماز پڑھ کر زور زور سے دعا مانگنے لگے۔ یا اللہ، اگر تو مجھے 1000 اشرفیہ کی تھیلی بھیج دے تو میں اسے محتاجوں پر صرف کر دوں، لیکن اگر اس میں سے ایک اشرفی بھی کم ہوئی تو ہرگز قبول نہ کروں گا۔ یہودی نے یہ دعا سنی تو سوچا کہ ملا بڑا ایماندار بنتا ہے، اس کی ایمانداری آزمانی چاہیے۔ یہ سوچ کر اس نے تھیلی میں 999 اشرفیاں بھریں اور عین اس وقت جبکہ ملا نصر الدین دعا مانگ رہا تھا، اشرفیہ سے بھری ہوئی تھیلی ان کے صحن میں پھینک دی۔ ملا نصر الدین نے لپک کر تھیلی اٹھالی اور اشرفیاں نکال کر گننے لگے۔ کل 999 اشرفیاں تھیں۔ ملا نے خدا کا شکر ادا کیا اور کہنے لگے، یا اللہ، میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے میری دعا قبول فرما لی، ایک اشرفی کم ہے تو کوئی بات نہیں، یہ اشرفی پھر کبھی دے دینا۔ یہودی نے جب ملا نصر الدین کے یہ الفاظ سنے تو سخت پریشان ہوا اور دل میں کہنے لگا کہ یہ ملا تو بہت چالاک ہے، اس نے دھوکے سے میری اشرفیاں ہتھیا لیں۔ وہ بھاگا بھاگا ملا کے پاس آیا اور کہنے لگا، تم بہت بے ایمان شخص ہو، لاؤ میری اشرفیاں واپس کرو۔ تم نے تو کہا تھا کہ 1000 میں سے ایک اشرفی بھی کم ہوئی تو واپس کر دوں گا، لیکن اب تم 999 اشرفیاں قبول کرنے پر تیار ہو۔ تم کون ہوتے ہو مجھ سے اشرفیاں مانگنے والے؟ یہ تو میرے خدا نے مجھے بھیجی ہیں، جاؤ اپنا کام کرو۔ ملا نصر الدین نے غصے سے کہا۔ یہودی بہت پریشان ہوا۔ وہ سیدھا قاضی کی عدالت میں گیا اور ملا کے خلاف مقدمہ دائر کر دی۔ قاضی صاحب نے یہودی کو حکم دیا کہ ملا نصر الدین کو بلا لاؤ، ہم ابھی فیصلہ کر دیں گے۔ یہودی نے ملا نصر الدین کے پاس آ کر کہا، چلو تمہیں قاضی صاحب بلا رہے ہیں۔ تم دیکھ رہے ہو کہ میرا لباس پھٹا پرانا ہے، میں اس شرط پر جانے کے لیے تیار ہوں کہ تم مجھے اچھے اچھے کپڑے لا کر دو۔ ملا نے جواب دیا۔ یہودی پہلے تو سٹپٹایا، پھر اس نے یہ شرط بھی منظور کر لی اور صاف ستھرے کپڑے ملا کو لا کر دیے۔ ملا نصر الدین بیش قیمت لباس پہن چکے تو کہنے لگے، میاں کیا اتنا قیمتی لباس پہن کر پیدل ہی قاضی کی عدالت میں جاؤں؟ لوگ دیکھیں گے تو دل میں کیا کہیں گے؟ جاؤ گھوڑا لے آؤ، اس پر سوار ہو کر جاؤں گا۔ مرتا کیا نہ کرتا۔ یہودی نے اپنا گھوڑا بھی ملا کے حوالے کر دیا اور ملا صاحب نہایت شان و شوکت سے گھوڑے پر سوار ہو کر قاضی کی عدالت میں پہنچے۔ مقدمہ پیش ہوا۔ قاضی صاحب نے دونوں کو غور سے دیکھا۔ ملا نصر الدین کا قیمتی لباس اور سواری کا گھوڑا بھی انہوں نے دیکھا اور یہودی کا لباس بھی، اور یہ بھی محسوس کیا کہ وہ پیدل آیا ہے۔
یہودی نے جب سارا قصہ سنایا تو قاضی صاحب ملا نصرالدین کی طرف متوجہ ہوئے۔ ملا صاحب، تم اس کے الزام کا کیا جواب دیتے ہو؟ قاضی صاحب نے ملا نصرالدین سے پوچھا۔ حضور، یہ یہودی میرا پڑوسی ہے اور بڑا جھوٹا شخص ہے۔ ابھی تو یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کی 999 اشرفیاں ہتھیا لی ہیں، اور کچھ دیر بعد کہے گا کہ یہ لباس جو میں نے پہنا ہوا ہے وہ بھی اسی کا ہے۔ ملا نصرالدین نے جواب دیا تو یہ سنتے ہی یہودی آگ ببولا ہو گیا۔ ہاں جناب، یہ لباس بھی میرا ہے، میں نے اسے پہننے کے لیے دیا تھا، یہودی نے چلا کر کہا۔ سن لیا آپ نے، یہ لباس بھی اس کا ہو گیا اور ابھی دیکھے گا، یہ کہہ دے گا کہ گھوڑا بھی اسی کا ہے۔ ملا نصرالدین نے کہا تو یہودی کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ ہاں حضور، یہ گھوڑا بھی میرا ہی ہے، ملا نے مجھ سے سواری کے لیے مانگا تھا، یہودی نے ایک بار پھر چلا کر کہا۔ قاضی نے جو یہ باتیں سنے تو یہودی کو ڈانٹ کر نکال دیا اور مقدمہ خارج کر دی۔ یہودی روتا پیٹتا ملا نصرالدین کے گھر پہنچا اور اس کی بڑی منت سماجت کی۔ ملا نے اس شرط پر اس کی اشرفیاں، لباس اور گھوڑا واپس کیا کہ وہ آدھی اشرفیاں غریبوں میں بانٹ دے گا اور آئندہ بھی نادار لوگوں کی مدد کرتا رہے گا۔